السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں ٹیچر طارق۔ 10th کی اسلامیات کا لیکچر ہے یہ۔ او ایس پی راؤنڈ 2 میں ہمارا آج چوتھا لیکچر ہے، جس میں ہم سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 18 سے 20 تک اور حدیث نمبر 12 جو ہے وہ پڑھیں گے۔ یہ آیات ہیں صفحہ نمبر 30 آپ کی بک پر۔ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم ہلم الینا ولا یأتون البأس الا قلیلا۔ خدا تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، اور لڑائی میں نہیں آتے مگر کم۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، یہ اس لیے کہ تمہارے بارے میں بخل کرتے ہیں، پھر جب ڈر کا وقت آئے تو تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، اور ان کی آنکھیں اسی طرح پھر رہی ہیں جیسے کسی کو موت سے غشی آ رہی ہو۔ پھر جب خوف جاتا رہے تو تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں اور مال میں بخل کرتے ہیں۔ یہ لوگ حقیقت میں ایمان لائے ہی نہ تھے، تو خدا نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ اس کے بعد آخری جو آیت ہے، یحسبون الاحزاب لم یذهبوا وان یأتی الاحزاب یودوا لو انہم بادون فی الاعراب یسألون عن انبائکم ولو کانوا فیکم ما قتلوا الا قلیلا۔ خوف کے سبب خیال کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گئیں، اور اگر لشکر آ جائیں تو تمنا کریں کہ کاش گنواروں میں جا رہیں اور تمہاری خبریں پوچھا کریں، اور اگر تمہارے درمیان ہوں تو لڑائی نہ کریں مگر کم۔ یہ آیات تھی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 18 سے 20 تک، جن کا ترجمہ جو ہے میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اس کے بعد کلمات تراکیب جو ہیں وہ پیج نمبر 31 پر دیے ہوئے ہیں، جیسے زاغت ٹیڑھی ہو گئی، پھر گئی، الخناجرہ گلے، ابتلی آزمائے گئے، اورہ غیر محفوظ کھلے، اقطار اطراف، ما تلبسوا انہوں نے توقف نہ کیا، یولون الادبار وہ پیٹھ پھیرتے ہیں، تمتعون تمہیں فائدہ دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا، یاسمو بچاتا ہے یا بچائے گا، المعوقین رکاوٹیں ڈالنے والے، منع کرنے والے، ہلما آؤ، اشخہ سخت بخیل، تدور اعینہم ان کی آنکھیں گھومتی ہیں پھر رہی ہیں، یغشا غشی طاری ہوتی ہے، سلکوکم وہ تمہارے ساتھ زبان درازی کریں گے، حداد تیز، احبطا ضائع کر دیا، الاحزاب گروہ، بادون صحرا نشین، الاعراب بدو، انباء خبریں۔ اس کے بعد اس کے مشقی سوالات جو ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں، جس میں سوال نمبر 1 جو ہے کہ سبق کی آیات کی روشنی میں بتائیے کہ غزوہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت اہل ایمان کو کیسے حاصل ہوئی۔ تو یہ جو ہے ہم نے پچھلے ایک لیکچر میں بھی جو ہے یہ سوال و جواب آپ کو جو ہے کروائے تھے، آپ جو ہیں وہاں سے جو ہے وہ یاد کر سکتے ہیں۔
غزوہ احزاب کے دوران آزمائش کی گھڑیوں میں اہل ایمان اور منافقین کا طرز عمل کیا تھا؟ اور تیسرا سوال جو ہے، ان آیات میں جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ تو یہ 3 سوالات ہیں، ان کے جواب جو ہیں آپ کو میں نے لکھوائے ہوئے ہیں، جو کہ پچھلے لیکچر میں جو ہے میں نے آپ کو بتائے تھے۔ وہ آپ نے ان میں سے سوال نمبر 3 جو ہے وہ آپ نے لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے، نیٹ کاپیوں پر لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ جو کلمات تراکیب ہیں پیج نمبر 31 پر، ان کو بھی آپ نے خوشخط جو ہے وہ لکھنا ہے۔ اور حدیث نمبر 12 جو ہے وہ دیکھیں، اذا قلت لصاحبک یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقد لغوت۔ اس حدیث میں جو ہے فرمایا گیا کہ جب تم نے جمعہ کے دن اپنے ساتھی سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ جب کہ امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے فضول بات کی۔ اس حدیث کی تشریح جو ہے وہ یہ ہے کہ خطبہ جمعہ جو ہے اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں اور ان کا لحاظ رکھنا ہر مسلمان کے لیے جو ہے وہ لازمی ہے۔ پہلا یہ کہ توجہ سے خطبے کو سننا چاہیے، اس دوران جو ہے خاموشی اختیار کرنی چاہیے اور کسی کی بات کا جواب بھی جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے۔ کوئی اگر بول رہا ہے تو آپ جو ہے اس کو اشارے سے خاموش کرا سکتے ہیں۔ خطبہ جمعہ جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے اور اس کی اہمیت کے پیش نظر ہر ہفتے میں جو ہے عالم دین جو ہیں وہ اسلامی تعلیمات کے بارے میں عوام کی رہنمائی کرتے ہیں تاکہ عملی زندگی میں جو ہے وہ ان پر عمل کر سکیں۔ تو اس سلسلے میں جو آداب ذکر کیے گئے ہیں اس حدیث میں، ان کا خاص خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اس کے جو ہے چند آداب جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، جس میں یہ ہے کہ خطبے کے دوران جو ہے کوئی نماز جو ہے وہ نہیں پڑھنی چاہیے، خاموشی سے بیٹھنا چاہیے، کسی کی گفتگو کسی قسم کی گفتگو جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے اور نہ کسی کو سلام کیا جائے نہ کسی کے سلام کا جواب دیا جائے۔ اسی طرح اگر کوئی چھینک رہا ہے تو اس کی چھینک کا جواب نہ دیا جائے اور نہ کھانا پینا، کھیلنا، ادھر ادھر دیکھنا، ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کسی کو کوئی مسئلہ بتانا یا کوئی اور تسبیح پڑھنا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر نام مبارک آئے تو دل میں درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ حدیث نمبر 12 جو ہے اس کو بھی آپ نے جو ہے وہ یاد بھی کرنا ہے اور لکھنا ہے۔ اگر پہلے سے لکھی ہوئی ہے، پچھلے لیکچر میں بھی شاید آپ کو بتایا تھا، تو پھر دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو جو ہے وہ یاد کر لیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی سوال ہو تو آپ منڈے سے فرائیڈے تک جو ٹائمنگ ہیں، کیوری ٹائم 8 بجے سے 2 بجے تک، اس دوران آپ کوئی بھی سوال جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔